میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر اس بستی میں، جسے علم کا گہوارہ بھی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، پوری دنیا فرمان علی صاحب کو جانتی ہے، اس بستی کو پہچانتی ہے۔ حقیقت میں سنجیدہ شعر کہنا میرے لیے بہت آسان ہے، میں جب چاہوں سنجیدہ شعر کہنے لگوں، لیکن مزاحیہ شعر کہنے میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں ایک قطع امام زمانہ کے لیے، 2 قطع کے بعد سنجیدہ بھی پڑھوں گا، ایک قطع سنجیدہ، لیکن سنجیدہ شاعری جب میں کرتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بات میں پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو، تب میں سنجیدہ شاعری کرتا ہوں۔ میں اور میری شروع سے ایک عادت رہی ہے کہ جس کے لیے جشن ہوتا ہے اس کے لیے میں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو بیچ میں میں بھول گیا تھا جشن کس کا ہے، تو ابھی مولانا نے پھر پڑھا، پھر یاد آ گیا۔ جشن قائم ہے اس کا عنوان، اس محفل کا۔ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تیرا رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، تیرا رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، راہوں میں ان کی پھول نہیں دل بچھاؤں گا۔ تیرا رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا، راہوں میں ان کی پھول نہیں دل بچھاؤں گا، اور ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی، قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھچاؤں گا۔ حضرت حجت کا جس گھڑی، قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھچاؤں گا۔ تو چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں۔ چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں، ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں، اور امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے، امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں۔ امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے، امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں۔ وہی باتیں ہیں جو ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سنجیدہ شاعری میں کرتے ہیں، میں اس طرح کہہ رہا ہوں۔ امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں۔ اب میں 4 مصرے سنجیدہ پڑھ دوں، چونکہ ہمارے مولانا رہبر صاحب نے یہ بات بتا دی، جب پول کھل جاتا ہے میرا تو کچھ پڑھنا پڑتا ہے سنجیدہ۔ اب 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ وہ جس نے، اور غیبت کی تشریح کسی نے اس طرح نہیں کی ہوگی، میں نے کہا نا جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تبھی سنجیدہ شاعری کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے، اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، غلاف صبر میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو،
اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، غلاف صبر میں عباس کی تلوار رکھی ہے، اور جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا۔ بے شک جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا۔ کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا۔ جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا۔ کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا۔ اور جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل لایا جائے، جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل، ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا جائے گا۔ اور چار مصرے اور سنیے، جب میں نے 2 مصرے پڑھے تو کچھ معتبر اور محترم لوگوں نے کہا ماشاءاللہ کیا شاعری آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چوتھا مصرع پہلے سنیے، اب سنیے 4 مصرے میں نے کیا پڑھے تھے۔ پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر، پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر، لگتی ہے شام شام غریباں تیرے بغیر۔ پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر، لگتی ہے شام شام غریباں تیرے بغیر، اور تجھ کو نہ ماننے کی سزا مل رہی ہے یہ جتیائے جا رہے ہیں مسلمان تیرے بغیر۔ تجھ کو نہ ماننے کی سزا مل رہی ہے یہ جتیائے جا رہے ہیں مسلمان تیرے بغیر۔ اور دیکھیے یہ 4 مصرے میں نے کہے تھے، ان 4 مصروں کا سفر بریلی سے دیوبند تک ہی ہے، اس لیے دوسری طرف اس کو نہ لے جائیے۔ جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے۔ جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے، چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے، اور ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ اور میں حسینی ہوں یہ دنیا کو بتا دیتا ہوں، میں حسینی ہوں یہ دنیا کو بتا دیتا ہوں، اپنی خوشیاں غم سرور پہ لٹا دیتا ہوں، اپنی خوشیاں غم سرور پہ لٹا دیتا ہوں، اور سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتا ہوں۔ سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتا ہوں۔ اور آپ لوگ بھی دیکھیے گا، آپ نے چونکہ مجمع سے کہا کہ تقدس کا خیال رکھیں، تو اب جو لوگ جانتے تھے انہوں نے تقدس کا مطلب سمجھا، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ سوچتے رہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ پڑھ کے چلے گئے۔ اب یہ 4 مصرے سماعت فرمائے۔ ہر جگہ میں اس طرح کے قطعات نہیں پڑھتا، لیکن میرا ماننا ہے کہ چاہے مزاحیہ ہو، چاہے سنجیدہ ہو، چاہے
अर्ध संजीदा हो, अर्ध मजाहिया हो, ऐसे भी शायर हैं। कुछ संजीदा शायर भी बीच बीच में मजाहिया शेर कहते रहते हैं, लेकिन इस तरह के शेर सबको पढ़ने चाहिए। मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर, मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर ज़हमत पसंद मत करो रहमत को छोड़कर। ज़हमत पसंद मत करो रहमत को छोड़कर, और दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का। दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे आजाद पे आओ सियासत को छोड़कर। दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर। और ये 4 मिसरे मैंने दिल्ली में पढ़े थे, नायब बलियावी साहब मौजूद थे। ये 4 मिसरे मैंने दिल्ली में पढ़े थे, और वहाँ भी मैंने ये कहा था कि इस पर सही दाद यूपी और बिहार में मिलेगी। समाअत फरमाएं। सबने करबला का जिक्र किया, मैं भी करबला जा चुका हूँ, लेकिन मैं कभी बताता नहीं कि कितनी मरतबा गया। समाअत फरमाएं। सैयदे मजलूम के रोज़े का ज़ायर हुई गवाह। सैयदे मजलूम के रोज़े का ज़ायर हुई गवाह, एक कतरा हुई के भी देखो समुंदर हुई गवाह। सैयदे मजलूम के रोज़े का ज़ायर हुई गवाह, एक कतरा हुई के भी देखो समुंदर हुई गवाह। और करबला में देख के हूरें बतियाने लगी। करबला में देख के हूरें बतियाने लगी, आज बेतबुआ मुकद्दर का सिकंदर ही गवाह। सैयदे मजलूम के रोज़े का ज़ाहिर हुई गवाह, एक कतरा हुई के भी देखो समुंदर हुई गवाह। करबला में देख के हूरे ई बतियाने लगी, आज बेतबुआ मुकद्दर के सिकंदर हुई गवाह। अच्छा, ये 4 मिसरे समाअत फरमाए। अभी कोई पढ़ रहा था, उससे मिलता जुलता इसमें मजमून है कि ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील, प्लीज प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैं फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झूला दूंगा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैं फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झूला दूंगा। और 4 मिसरे मैंने ये कहे थे, चूँकि मैं पूरी दुनिया पे नज़र रखता हूँ, जो मौला को हद से बढ़ा दे वो भी गलत, और जो कम कर दे जो अज़मत, तो उसे एक लफ्ज़ दिया गया मुक़स्सिर, कसर, कम कर दे उसमें। हाय हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया।
ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اور اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ ایک بہت ہی چھوٹی بحر میں کچھ شعر ہیں، نئے ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں پڑھ دوں، اور آج بہت کنٹرول میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تقدس والی بات کر دی تھی، یہ بہت سلیقے سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں حقیقت میں مولانا تقدس صاحب دوسری جگہ رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں جی دونوں جگہ تقدس ہونا چاہیے، مجلسوں میں بھی محفلوں میں بھی، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو مزاح المومنین کے طور پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے، ممبروں سے ذکر علی ہونا چاہیے، سیاسی یا ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ گڑبڑ ہر جگہ ہے، لیکن پہلے ہم لوگ سدھر رہے ہیں، پھر جس کا دل کرے گا سدھرے گا۔ میں اس لیے سنجیدہ شعر بیچ بیچ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ نیا قطع، اور یہ سمجھ لیجئے اس میں ایک مصرع ایسا ہے کہ میں نے کہا ہے وہ مصرع، لیکن آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اب میں مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ 4 بجے رات میں لوگ کہتے ہیں سنجیدہ شعر پڑھیے، اب سنیے، شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ، شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، فالتو مسکرانے سے کیا فائدہ، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، فالتو مسکرانے سے کیا فائدہ، اور مت کسی سے علی کا تقابل کرو، مت کسی سے علی کا تقابل کرو، قبر میں جوتے کھانے سے کیا فائدہ، مت کسی سے علی کا تقابل کرو، قبر میں جوتے کھانے سے کیا فائدہ۔ اب وہ مصرع آ گیا ہے، سماع فرمائیں، نور خورشید و شمس کے سامنے، میں بھی نہیں سمجھا کہ میں نے کہا کیا آج تک، نور خورشید و شمس کے سامنے، نور خورشید و شمس کے سامنے موم بتی جلانے سے کیا فائدہ، نور خورشید و شمس کے سامنے موم بتی جلانے سے کیا فائدہ۔ اور دیکھیے بالکل سادہ سادہ، میں کوئی ایسے شعر نہیں پڑھتا کہ کسی کو زیادہ برا لگے، شعر حاضر کر رہا ہوں۔ بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح، بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح،
ان کو چیتا بتانے سے کیا فائدہ؟ آگے میدان سے جو بکریوں کی طرح ان کو چیتا بتانے سے کیا فائدہ؟ اور دیکھیے جیسے موسمی بخار ہوتا ہے، موسمی شیر بھی ہوتا ہے. سنیے، جو ہر ایک پچ پہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، جو ہر ایک پچ پہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، ان سے بیٹنگ کرانے سے کیا فائدہ؟ جو ہر ایک پچ پہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، ان سے بیٹنگ کرانے سے کیا فائدہ؟ اور ایک اب میں سیدھے وہ شعر پڑھ دوں جس کے لیے پورا کلام کہا گیا ہے. اب دیکھیے، اصلاح اور تبلیغ ہر کلام میں ہونی چاہیے. میں نے نایاب بلیاوی صاحب کو بہت بچپن سے سنا ہے اور کچھ چیزیں ان سے لی ہیں، اسی لیے دیکھیے 2 شعر میں نے اس میں بھی کہہ دیے. باپ بھوکا رہے، بیٹا دعوت کرے. باپ بھوکا رہے، بیٹا دعوت کرے، ایسے کھانے کھلانے سے کیا فائدہ؟ بہت اچھا. باپ بھوکا رہے، بیٹا دعوت کرے، ایسے کھانے کھلانے سے کیا فائدہ؟ اب پائی پائی کی محتاج ماں ہو اگر، پائی پائی کی محتاج ماں ہو اگر، لاکھوں اربوں کمانے سے کیا فائدہ؟ پائی پائی کی محتاج ماں ہو اگر، پائی پائی کی محتاج ماں ہو اگر، لاکھوں اربوں کمانے سے کیا فائدہ؟ اور ذکر حیدر کا بےتاب جس میں نہ ہو، ایسے پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ؟ ہاں، ایک مصرع تھا، جی کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. تضمین میں نے ایسی کر دی تھی کہ میرے بعد کسی نے پڑھا ہی نہیں، تضمین نہیں پڑھی. اور یقیناً سٹیک تضمین تھی. کر رہا ہے اب بھی دریا، مصرے پہ آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں. اب سنیے کہ میں نے کیا کہا ہوگا اس میں. کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. اب شعر سنیے. یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی، یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی، وہ ولیج عباس کا ہے وہ سٹی عباس کی. یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی، وہ ولیج عباس کا ہے وہ سٹی عباس کی. اور کسی میں دم ہو تو پاکستان کا جھنڈا لا کے اور ہندوستان میں پھہرا دے اور خیریت سے چلا جائے. یا کسی میں دم ہو تو ہندوستان کا جھنڈا لے جا کے پاکستان میں پھہرا دے، وہاں سے صحیح سلامت چلائے تو کہیے. لیکن ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے، ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے، 8ویں کو ہو گئی ہر کنٹری عباس کے. ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے، ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے، 8ویں کو ہو گئی ہر کنٹری عباس کی. اور میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا، میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا، اے قلم کس نے بنا دی نری عباس کی. میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا، اے قلم کس نے بنا دی سینری عباس کی.
और मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं, मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं, क्या नहीं तुमने पढ़ी थी हिस्ट्री अब्बास की। मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं, क्या नहीं तुमने पढ़ी थी हिस्ट्री अब्बास की। और एक दफा नेजा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। एक दफा नेजा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदाने आतश पर सेंचुरी अब्बास की। एक दफा नेजा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदाने आतश पर सेंचुरी अब्बास की। अब भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो, क्योंकि शेरों से भरी है फैमिली अब्बास की। भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो, क्योंकि शेरों से भरी है फैमिली अब्बास की। और तज़मीन देखिए, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। एक चुल्लू सैलरी की क्या है कीमत देखिए। एक चुल्लू सैलरी की क्या है कीमत देखिए। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। एक चुल्लू सैलरी की क्या है कीमत देखिए। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। और देखिए फिर अपने अंदाज में मैंने एक इस्लाही और तबलीगी शेर कह दिया जावेद भाई कि आओ स्टूडेंट बनकर। भाई वही बात कहनी है जो संजीदा शाह का, अगर नेपाली जबान में पढ़ दूं, चीनी जबान में पढ़ दूं, तभी वही रहेगा। आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। मजलिसे सरवर है यूनिवर्सिटी अब्बास की। आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। मजलिसे सरवर है यूनिवर्सिटी अब्बास की। और इसलिए बेताब करता हूं अदा हक़्क़े नमक। इसलिए बेताब करता हूं अदा हक़्क़े नमक, क्योंकि खाता रहता हूं मैं हाज़िरी अब्बास की। बहुत अच्छा। हज़रात, जनाब बेताब है जो इस तरह